سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سے قبل ماشاءاللہ جدہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے میرے وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ آپ کے آگے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے یاد رکھیے گا پورا قرآن حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرتا نظر آتا ہے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہ سے کسی نے عرض کی ذرا حضور کے اخلاق کے بارے میں کوئی ارشاد تو فرمائیے ذرا حضور کی شان کو بیان فرمائیے حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا جاؤ قرآن کو پڑھ لو سارا قرآن میرے آقا کی مدح بیان کرتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کی ثنا کرنے کے بعد ساری زندگی حضور کا ذکر کرنے کے بعد ساری زندگی حضور کی ذات اقدس میں عقیدہ بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا آخر میں کہا اے رضا خود صاحب قرآن مدہ اے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ حضور علیہ السلام کی شان اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمائی ہے اور یہ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے جس کی حد ہے ہی نہیں کوئی اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا اللہ نے جب دنیا کا ذکر فرمایا نا جب اس دنیا کا اس کے مال و متاع کا اس کے حسن کا اس کے اختیار کا اس کی ہر شے کا جتنی چیزیں اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا ذکر فرمایا تو فرمایا دنیا قلیل یہ جو دنیا ہے نا یہ قلت ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے یہ بہت قلت ہے یہ تھوڑی ہے یعنی اس کا مال و متاع قلیل اس کا علم قلیل اس کا جمال قلیل اس میں جو کچھ ہے اللہ فرماتا ہے ہمارے آگے تو بہت تھوڑا ہے فرمایا پتہ ہے قلیل ہے یہ قلت ہے آپ خود سوچئے آج دنیا ہمیں دیکھنے میں کتنی بڑی نظر آتی ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے دنیا کا مال ہمیں کتنا زیادہ نظر آتا ہے پوری دنیا کے مال کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے دنیا کا جمال ہمیں کتنا نظر آتا ہے پوری دنیا کے جمال کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے دنیا میں ہمیں دنیاوی علم کتنا نظر آتا ہے اگر دنیاوی علم سارے کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے لیکن اب حبیب علیہ السلام کو تشریف لاتے ہیں نا حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں خود تصور کرو جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا اس کو سامنے رکھی جائے تو وہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے تو جس کو وہ کثیر کہے اس کی کثرتوں کا عالم کیا ہوگا اس کی کثرتوں کا عالم کیا ہوگا اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے علم میں کثرت دی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے جمال میں کثرت دی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے اختیار میں کثرت دی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی
امت میں کثرت دی. کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنا کے ہر صفت میں آپ کو کثرتیں عطا کی ہیں. یعنی علم مصطفیٰ میں بھی کوثر ہے. اللہ کریم نے کثرتیں عطا فرمائی ہیں. اس سے مراد علم مصطفیٰ بھی ہے، اس سے مراد جمال مصطفیٰ بھی ہے، اس سے مراد اختیار مصطفیٰ بھی ہے. اب مفسرین نے کہا اس سے مراد آل مصطفیٰ بھی ہے، اس سے مراد امت مصطفیٰ بھی ہے. اللہ نے حضور کو ہر صفت میں کثرتیں عطا فرمائی ہیں، ہر صفت میں کثرتیں عطا فرمائی ہیں. آج ایک صاحب اٹھتے ہیں، دو ٹکے کا بندہ اٹھتا ہے، صاحب اس کو کہنا کیا بات ہے. جو رسول کی عزت کرتا ہے وہ قابل عزت ہے، جو رسول کی شانوں پہ انگلی اٹھاتا ہے ہمارے لیے وہ قابل محبت نہیں ہے. ایک دو ٹکے کا بندہ اٹھے اور کہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں رسول کے علم کی حد کیا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں رسول کا علم کی انتہا کتنی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں ہاں رسول کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے. اگر کوئی ہمارے گھر پہ انگلی اٹھائے تو ہماری غیرت جھاگ اٹھے، اور کوئی رسول اللہ کے اختیار پہ انگلی اٹھائے اور ہم جو ہے وہ مسئلت کا شکار رہے، یہ بات مناسب نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے اختیار پہ ایک بندہ اٹھتا ہے، ایک گلی محلے سے کوئی دو ٹکے کا بندہ اٹھے اور کہے کہ میں بتاتا ہوں کہ رسول کے اختیار کی حد کتنی ہے. ایک کوئی دو صفحات پڑھ کے بولے کہ اور میں بتاتا ہوں رسول کے علم کی انتہا کتنی ہے. آپ اس سے پوچھو کہ تم رسول کے علم کا احاطہ کرنا چاہ رہے ہو. ظاہر ہے اگر کسی کے علم کی انتہا بتانی ہو تو اس کے علم کا احاطہ کرنا ضروری ہے، اس کے علم کو پورا احاطہ کر کے بیان کرنا ضروری ہے. اس سے سوال کرو کہ تم رسول کے علم کا احاطہ کرنے کی بات کر رہے ہو، بتاؤ کہ کیا اس دنیا میں اس وقت جتنا علم ہے کیا تم اس کا احاطہ کر سکتے ہو؟ کہے گا ہرگز نہیں کر سکتا. یہاں تو ایک شعبے میں ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے اور کسی ایک شعبے کا بھی حق ادا نہیں ہوا، کسی ایک شعبے کا بھی حق کوئی ادا نہیں کر سکا. اس دنیا کا علم تو بہت زیادہ ہے. وہ کہے گا نہیں میں دنیا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو اس سے کہو جس کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے اس کا احاطہ کر نہیں سکتے، اور جس کو اللہ کثیر کہے اس کا احاطہ تم کرو گے. تم کیا تمہارا باپ بھی آ جائے رسول اللہ کی کرتے لا تک نہیں پہنچ سکتے. احاطہ کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں. اب کسی کی بھی کثرت کا ذکر کیا جائے نا کہ کسی کے پاس بہت کثرت ہے، کسی کے پاس بہت دولت ہے، سوال کیا جاتا ہے کتنی دولت ہے. کسی کے پاس بہت اختیار ہے، سوال کیا جاتا ہے کتنا اختیار ہے. کسی کی بہت بڑی سلطنت ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ کتنی سلطنت ہے. پھر اس کی حد بیان کی جاتی ہے، جواب میں اس کے حد بتائی جاتی ہے، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگلے کے پاس کتنا اختیار ہے یا کتنی دولت ہے یا کتنی کثرت ہے. جب رسول اللہ کی کثرت کی بات آئی نا اللہ نے وہ حد نہیں فرمائی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ کی تفسیر میں کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی کثرتوں کی انتہا جاننا چاہتا ہے تو سننے اللہ کریم نے رسول اللہ کو وہ عظمتوں کا سمندر عطا فرمایا ہے جس کا کنارہ ہے. اللہ کریم نے رسول اللہ کو بے حد کثرتیں عطا فرمائی ہیں، بے حد کثرتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے رسول اللہ کو اتنی کثرتیں عطا فرمائی ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس آیت کا شان نزول بہت ایمان افروز ہے. جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ رہے تو ان پر ستم کے پہاڑ گرا ڈالے. صحابہ کو پکڑ کے شہید کر دیا جاتا، ظلم و ستم کیا کرتے، رستے میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی توہین کیا کرتے، ظلم و ستم کے انتہا کر ڈالے. یہاں تک کہ شیخ ابی طالب نے محسور رہنے پہ مجبور کر دے گا. پھر ظلم و ستم اتنا بڑھا دیا کہ ہجرت پہ مجبور کر دیا. بے حد ظلم کیا کرتے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جڑتے ان کو شہید کر دیا جاتا، اونٹوں کے ساتھ ایک ٹانگ باندھی جاتی، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری اونٹ کو صحراؤں پہ دوڑایا جاتا، گرم ریت پہ لٹا کے کوئلے مارے جاتے، شہید کر دیا جاتا، ظلم و ستم کر دیا جاتا، ان سے بائیکاٹ کر لیا جاتا. حضور علیہ السلام کہ جب یک کے بعد دیگر شہزادوں کا انکار ہوا کا مثال فرمایا حضور کے شہزادوں نے، یک کے بعد دیگر تو کفار مکہ نے خوشیاں منائی. کہا کہ ویسے ہی ہم نے ان پہ ظلم و ستم اتنا کیا ہے کہ جو صاف لوگ ہیں وہ تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور ہر باپ کا مشن چلانے کے لیے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے. معاذ اللہ نے اس طرح دیکھا
کہا اب تو یہاں سے بھی فکر نہیں ہے. انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے ہیں. معاذ اللہ, کیونکہ قرآن نے لفظ بیان کیا ہے, میں ترجمہ کرتا ہوں, ابتر معاذ اللہ بے نسلے کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہو گئے, اب ان کا مشن آگے کون چلائے گا. پھر جب ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے جب ایک سال میں وصال فرمایا, یہ دونوں حضور علیہ السلام کے سہارے تھے, یہ دونوں حضور علیہ السلام کے سہارے تھے. جب ایک ہی سال میں دونوں نے وصال فرما لیا, حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے, یہ غم کا سال ہے. اور غم کا سال کہنے کی وجہ بھی یہی تھی, اس میں یہ دونوں حضور کے سہارے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں ایک ہی سال میں جب وصال فرما گئے, وہ اور خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے تو یہ تھا کہ کوئی اولاد مشن, جب یک بعد دیگر شہزادوں کو بھی انتقال وصال فرما دیا شہزادوں نے, اب دونوں سہارے بھی بچھڑ رہے ہیں, اب ان کے ساتھ کون جڑے گا, اب ان کا ساتھ کون دے گا. پہلے حضور علیہ السلام کے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے پہلے انہوں نے یہ کوشش بھی کی, حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ ان سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کریں, کیونکہ آپ خاندان کے سردار ہیں, آپ ان سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیں. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بات کرتے ہو, میں ان سے بائیکاٹ کا اعلان کروں, جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیر ان کی طرف آنے نہیں دوں, جب تک میں زندہ ہوں ان کا دفاع کروں. اور یہ سب مانتے ہیں, اس بحث میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. حضرت ابو طالب نے حضور کا مثالی دفاع کیا ہے, اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. پھر جب حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا بھی وصال ہو گیا, ان کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہی. اور وہ یہ بکواس بار بار کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے, معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے, اب ان کا مشن کوئی آگے لے کے نہیں چلے گا. وہ یہ بکواس کر رہے تھے کہ ان کا نام مٹ جائے گا, ان کا نام مٹ جائے گا, ان کی عزت مٹ جائے گی, ان کا مشن ختم ہو جائے گا, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہ کریم نے فرمایا سنو, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ, میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, حبیب آپ نمازیں پڑھو, آپ قربانی کرو, یعنی ان کی بات کی فکر مت کرو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, میرے حبیب یہ جو آج تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں نا, یہ خود ابتر ہو جائیں گے, یہ خود ابتر ہو جائیں گے. اس وقت اگر کسی کو سمجھنے دل میں دقت بھی ہو تو آج تو 1400 سال گزر گئے ہیں نا, میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, وہ جو رسول کو ابتر کہتے تھے وہ خود بے نسلیں ہو چکے ہیں, میرے نبی کی نسل پاک آج بھی موجود ہے. وہ جو کہتے تھے رسول کا نام مٹ جائے گا, ان کے خود کے نام مٹ گئے ہیں. میرے رسول کا نام آج بھی عرش و فرش میں ڈنکے بج رہے ہیں. وہ جو کہتے تھے رسول کا نام مٹ جائے گا, ان کے خود کے نام مٹ گئے. وہ جو کہتے تھے رسول کی عزت نہیں رہے گی, آج وہ ذلیل ہو چکے ہیں. میرے نبی کی عزت بھی باقی ہے, میرے نبی کی نسل بھی باقی ہے, میرے نبی کا مقام بھی باقی ہے, میرے نبی کی امت بھی باقی ہے. انہی کو مخاطب کر کے غالباً کہا علامہ نے کہ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان و رفعنا لک ذکرک, ذکر مٹ گئے, ان کا نام مٹ گیا, ان کا نسب مٹ گئے. لیکن وہ بات کرتے تھے رسول کا نام نہیں رہے گا, وہ ان کا نام مٹ چکے ہیں. اور آج اگر رہ گئے ہیں جو مشرکین تھے جن کی شرک میں موت ہوئی, جن کا نام رہ گئے ہیں, فقط گالی کی حد تک رہ گئے ہیں, فقط ایک ذلت کا نشان بن کر رہ گئے ہیں. لیکن آج بھی میرے نبی کی مسجد کا مؤذن کون تھا, کسی بچے سے بھی پوچھ لو اس کا نام پتا ہوگا. میرے نبی کا تسمے کون مانتا تھا, کسی بچے سے بھی پوچھ لو اس کا نام پتا ہوگا. میرے نبی کا وضو کون کراتا تھا, کسی بچے سے بھی پوچھ لو اس کا نام پتا ہوگا. اور میرے نبی کس یاقوت پر سواری کرتے تھے, آج بھی بچہ بچہ اس کے نام سے حضرت نے کہا مٹتے تھے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, آپ کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا آپ کا. میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دائمی عزت عطا فرمائی ہے. میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی حد ہے ہی نہیں. اللہ کریم نے حضور کا حسن نبی کثرت عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو اللہ نے حسن ایسا عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پہلی بار حضور کی بارگاہ میں آیا تھا, میں پہلی بار کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا, مناظرہ کرنے کی خاطر آیا تھا, بحث کرنے کی خاطر آیا تھا, بلایا گیا تھا.
حضرت بھیجا گیا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں سارا رستہ بڑا سوچتا جا رہا تھا, یوں سوال کروں گا, ایسے سوال کروں گا, ایسے بات کروں گا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نا, میں نے ایک نظر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وہ چہرہ ہی ایسا تھا, میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. کہا خدا کی قسم مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے بعد کسی سوال کی ضرورت نہیں پڑی, مصطفیٰ کا حسن ہی ایسا تھا کہ دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. دل نے گواہی دی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت جابر کہتے ہیں ایک رات چودھویں کا چاند چمک رہا تھا, آسمان پہ چودھویں کا چاند چمک رہا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں چاند کی چودھویں کی رات تھی اور اتفاق سے میں رات کو حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. جابر کہتے ہیں حضور نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر پہن رکھی تھی. جابر کہتے ہیں کہ حضور آرام فرما رہے تھے, میں ایک نظر چاند کو دیکھتا, دوسری نظر مصطفیٰ کو دیکھتا. جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے چاند کا جمال میرے مصطفیٰ کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں تھا. چاند کی چاندنی سے زیادہ روشن مصطفیٰ کا چہرہ تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کبھی دن کو محل مبارک سے باہر آتے نا تو حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن نظر آتا. اسی لیے تو کہا اعلیٰ حضرت نے کہ خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے حسن میں بھی کثرت عطا فرمائی, اللہ نے میرے مصطفیٰ کے علم میں بھی کثرت عطا فرمائی. اللہ اکبر. اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ علم دیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے, اور اللہ نے خود سکھایا. ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب جو آپ نہیں جانتے تھے. اگر کوئی علم مصطفیٰ پہ اختلاف کرتا ہے نا تو یہ سنیں, اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے. اب یہاں پر جب بھی کوئی حضور علیہ السلام کے علم میں نقص نکالے گا نا, اگر کوئی کہے کہ حضور غیب کی خبر جانتے ہیں یا نہیں, اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے. اگر کوئی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے یا نہیں, اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا وہ جو نہیں جانتے تھے. اگر کوئی رسول اللہ آنے والے معاملات سے واقف ہے یا نہیں, اللہ فرماتا ہے میں نے سکھا دیا وہ سب کچھ جو نہیں جانتے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا اس آیت کے بعد اللہ رسول اللہ کا علم کی کثرت ایسے نمایاں ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اب اگر کوئی رسول اللہ کے علم پہ انگلی اٹھائے گا نا تو وہ رسول اللہ کے سیکھنے پہ نہیں اللہ کا سکھانے پہ انگلی اٹھا رہا ہے, کیونکہ اللہ نے ذمہ داری اپنے پہ لی ہے کہ رسول اللہ کو میں نے وہ سب سکھایا جو نہیں جانتے تھے. آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ رسول نے سیکھا ٹھیک نہیں, آپ اگر کوئی کہے گا تو کہے گا اللہ نے سکھایا ٹھیک نہیں. کہا اگر ایمان چاہتے ہو تو مان جاؤ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے آپ کی نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ ہے. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ نہان نہیں. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو کلی علم غیب عطا فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کی کثرت دیکھنا چاہتے ہو, میرے مصطفیٰ علیہ السلام خدمت میں رونق افروز ہے. حضور فرماتے ہیں ضرور جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو, میں یہاں بیٹھے تمہیں ہر چیز کی خبر عنایت فرماؤں گا. جو ہو گیا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا. اس وقت دنیا کے کسی مقام کی خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. قیامت تک کسی شے کی بھی خبر چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا. وہ جو حضور کے دشمن تھے نا, منافق تھے, مسجد نبی میں ہی بیٹھتے تھے, داڑھیاں بھی رکھی تھی, یقیناً دستاریں بھی پہنی تھی, بالکل وہی حلیہ بنا کے بیٹھتے تھے جو مسلمانوں کا حلیہ تھا. باہر نکلے, کھا کے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں. اگر اتنا علم غیب ہے ان کے پاس, اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے. پتہ چلا کہ جہاں علم غیب کو ماننے والے بہت پرانے ہیں نا, وہاں یہ انکار کرنے والے بھی بہت پرانے ہیں. یہ انکار کرنے والے بھی اس دور میں بھی موجود تھے. کہا سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے. اگر اتنا علم ہے ان کے پاس تو ہمیں کیوں نہیں پہچانتے کہ ہم تو یہاں بیٹھ کے جاسوسیاں کرتے ہیں, ان کو دل سے نہیں چاہتے. میرے نبی ممبر پہ تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے, اٹھے اور نکلے میری مجلس سے. فلاں بن فلاں منافق ہے, اٹھے اور نکلے میری مجلس سے. فلاں بن فلاں منافق ہے, اٹھے اور نکلے میری
مجلس سے. حضور نے فرمایا میں پردے رکھنے والا ہوں, لیکن اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی نا تو سن لو, ارے تم کیا ہو, میں تو تمہارے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں. حضور نے فرمایا میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا, صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ سے بھی واقف ہوں. حضور نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ سے بھی واقف ہوں. میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں جھوم اٹھا کہ حضور نے دشمنوں کو دیکھا اور فرمایا کہ میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا میں جھوم اٹھا. میں نے تو پوچھا اس میں جھومنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھو رسول اللہ نے دشمنوں کے دل میں چھپے ہوئے بغض کا پہچان لیا اور کہا میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں. جو نبی دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو جان سکتا ہے وہ غلام کے دل کی محبت کو کیوں نہیں جان سکتا؟ علم میں بھی کثرت عطا فرمائی ہے. آخری بات کروں گا, اس میں کافی بات ہو سکتی ہے, وقت بھی کافی گزر چکا ہے. اللہ کریم نے رسول اللہ کے اختیار میں بھی کثرت عطا فرمائی ہے. اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کے اختیار میں بھی کثرت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. حضور کے اختیار میں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, لیکن مسلم میں حدیث موجود ہے. یاد رکھیے گا, حدیث بیان کرنے سے پہلے مصطفیٰ کے اختیار کی بات سنو. اللہ نے رسول اللہ کو اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ اللہ قریب کے رسول, یہ حد نہیں ہے, یہ اختیاروں میں سے ایک اختیار ہے. اور رسول اللہ کا اختیار کتنا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن رسول اللہ کا اس قدر اختیار ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو لفظ کن پر بھی اختیار دیا. اللہ قریب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ کن پر بھی اختیار دیا ہے. کہا میرے حبیب علیہ السلام میری یہ شان ہے نا کہ کل کہہ کے جو چاہے کر ڈالوں, میری ذاتی شان ہے, لیکن رسول اللہ کے پاس یہ عطائی شان ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام میں آپ کو لفظ کن پر بھی اختیار دیتا ہوں, جب چاہو جو چاہو کن کہہ کے کر. مسلم حدیث حضور علیہ السلام ایک مقام پہ جلوہ گر ہے. حضور نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آج ابو الخیسمہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتا, یہاں ابو الخیسمہ ہمارے ساتھ ہوتا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حکم کریں تو جا کے بلا لائیں. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب یہ حضور کی شان تھی کہ حضور بیٹھ کے انتظار کرتے. یہاں حضور کے مقتدی کا یہ عالم ہے کہ ان کو امتی عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر سکتا ہے, تو یہ عاصم بن برقیہ کے نبی کے امام کی بات کر رہا, حضور علیہ السلام کی بات کر رہا. حضور نے فرمایا کہ بیٹھو. صحابہ کہتے ہیں کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے. حضور نے اس کو اشارہ فرمایا اور فرمایا کل ابو الخیسمہ, تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ ہو جا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا, وہ پتہ نہیں کون تھا اور کہاں جا رہا تھا. حضور کا کن فرمانا تھا, حضور کا اشارہ فرمانا تھا کہ وہ شخص ابو الخیسمہ ہو گیا. یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو ہر شے کا اختیار عطا فرمایا ہے. اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو مختار کل بنا کر مبعوث فرمایا ہے. بس حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو, حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھو, حضور علیہ السلام کے دامن کو تھام کر رکھو. دنیا میں بھی جو ملے گا حضور علیہ السلام کا صدقہ ملے گا, قبر میں بھی جو کچھ ملے گا حضور علیہ السلام کا صدقہ رحمتیں ملیں گی. قیامت کے دن بھی اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ بھی حضور کے صدقے سے ہوگا. آب کوثر ملے گا تو وہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا. اور جنت کی چابی بھی امام دیر بھی حدیث نقل کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نبیوں کا جلوس نکلے گا اس کا قائد میں ہوں گا. حضور فرماتے ہیں جب سب رک جائیں گے آگے بڑھ کے سب کے لیے بات میں کروں گا. حضور فرماتے ہیں جب ساری مخلوق پریشان مایوس ہوگی, حضور فرماتے ہیں سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں دوں گا, سب کو خوشخبریاں میں دوں گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا اور جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے قیامت کے دن جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی, اور جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی. بس حضور کے دامن سے وابستہ رہو, ہر خیر حضور کے دامن کرم سے ہی ملے گی. حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ کے کوئی خیر نہیں مل سکتی. اللہ بھی ملے گا تو دامن مصطفیٰ کو تھام کے ملے گا, دامن مصطفیٰ تھامنے کے بعد ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے حقیقی صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی
محبت کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جئیں تو حضور کی محبت میں جئیں، مریں تو حضور کی محبت میں مریں، اور قیامت کے دن اٹھیں تو عجب تماشا ہو میدان حشر میں، بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے شیخ قابل تشریف لائیں گے، اپنا صدارتی خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. علامہ فیصل آپ گفتگو کیجئے ہمارے شیخ کے آنے پر انشاءاللہ.